اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس آیت میں جی کفار قریش کے ساتھ اللہ کا خطاب ہے، اور یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو نہ پتہ ہو، جو اس آیت میں آ کے آپ کو پتہ چلے گی۔ ان کا مطلب کیا ہوا جی؟ اگر ہے تو کوئی شرطیہ جملہ ہو گیا نا، سٹارٹ یہیں سے پکڑ لیا۔ ان تستفتحوا، ان تستفتحوا، فتح کس کو کہتے ہیں جی؟ ویسے فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا۔ فتح کا مطلب کیا ہے جی؟ کھولنا۔ افتح الباب کہتے ہیں دروازے کو کھول دو۔ فاتح کا مطلب یعنی اس زمانے میں شہر کیسے ہوا کرتے تھے جی؟ قلعہ نما بند ہوتے تھے، دروازہ رات کا ٹائم آتا تو دروازہ شہر کا بند کر دیا جاتا تھا۔ دروازوں کی چابیاں ہوتی تھیں، کوئی بندہ اندر نہیں گھس سکتا تھا، دروازے توڑنے پڑتے تھے۔ فاتح مطلب جو جا کے شہر کے دروازے کھول دے، کسی اور قوم کے لیے کھول دے۔ تو فتح کا مطلب، ویسے فتح کا مطلب کیا ہے؟ جیت کے، ہم جیت جائیں، جنگ ہو تو ہماری فتح ہو جائے، مطلب ہم جیت جائیں، دوسری پارٹی شکست کھا جائے۔ تو یہ باب استفعال سے آ گیا، استفتح یستفتح، تفتح، استفتح یستفتح، وہ فتح باب استفعال ہے، تو اس میں مانگنے کا، طلب کرنے کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایسی چیز جو طلب کی جائے، مانگی جائے۔ تو استفتح، اس نے فتح مانگی، یستفتح، وہ فتح مانگتا ہے۔ اب اس کو ہم کرتے ہیں تستفتح۔ تستفتح کیا مطلب ہے جی؟ تے کا مطلب کیا ہے؟ تم فتح مانگتے ہو۔ تستفتحون، تم سب فتح مانگتے ہو، ہیں جی؟ ان تستفتحوا، اگر تم سب فتح مانگو، ٹھیک ہے جی؟ اگر شرطیہ آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ نون اڑا دیا اس کا جمع کا۔ تو ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگو، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تم فتح مانگو گے تو فتح مل جائے گی،
کافروں سے بات ہو رہی ہے نا کہ فتح تم نے مانگی تھی نا کہ فتح ہو. یہاں فتح کا مراد یعنی کھول دینے کے مفہوم میں آیا, یعنی کہ معاملہ کھول دینا. کھول دینے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے حق اور باطل میں جو فرق ہے اس کو کھول دیا جائے, یعنی حق اور باطل واضح کر دیا جائے. اسی لیے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والی. تو وہ دونوں چاہتے تھے. دیکھیں نا, ابو جہل نے جنگ سے پہلے دعا کی تھی, اے اللہ, اللہم سے دعا کی ہے کہ آج یہاں پہ جو حق پہ ہے نا اس کو فتح عطا کر. تو ابو جہل کے دماغ میں یہ تھا نا کہ میں حق پہ ہوں. کس بات پہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی جی؟ باپ دادا, برادری, خون, قبیلہ, کہ جی قبیلے ہمارے بڑے متحد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں میں تفریق ڈال دی. باپ بھائی علیحدہ ہو گئے, رشتہ دار بدل گئے, لوگ گھروں سے نکل گئے. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شرک کوئی بیماری نہیں ہے, شرک کوئی گناہ نہیں ہے. اصل گناہ کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا, اسے وہ اللہ کا کنسیپٹ اس کے دماغ میں نہیں تھا. یعنی توحید اصل زندگی گزارنے کی, نبیوں کا جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ توحید, کہ اللہ کو مانو, اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. تو یہ اس کی نظر میں اتحاد تھا کہ ہمارے قبیلوں کا آپس میں اتحاد رہ جائے, ایک ہو جائیں, یہ وہ. تو وہ سمجھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے اتحاد کو توڑا ہے تو وہ باطل پہ ہیں, اور ہم جو دن رات الٹ سیدھ پٹھ کرتے رہتے ہیں تو ہم رائٹ ہیں, حق پہ ہم ہیں. تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ تم نے حق اور باطل کو کھول دینا مانگا, فتح مانگی ہے جی, فرقان, فرق کرنا, واضح مانگا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فقد جاءکم الفتح. فقد پس قد, قد کا مطلب کیا ہے جی یہاں پہ؟ ایز کا مطلب کیا ہے؟ چکی ہے جی. فقد جاء, وہ آیا. جاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا. فقد جاء, پس آ چکی ہے. چکی ہے کہاں سے؟ قد سے. فقد جاء, پس آ چکی. کیا آ چکی جی؟ اب اس کا فاعل آگے چلا گیا, اور مفعول, کیونکہ مفعول جب ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جاء کم, تمہارے پاس کیا چیز آ چکی ہے؟ الفتح, فتح, ہاں پہ پیش ہے. تو جا کا فاعل کیا ہوا؟ کیا چیز آ چکی ہے؟ فتح آ چکی. فتح سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل میں جو فرق تھا وہ آج واضح ہو گیا جی, آج کھل گیا معاملہ. آج تم نے کہا تھا نا جی کہ فتح ہو جائے, تو آج معاملہ کیا ہو گیا جی؟ معاملہ کھل گیا. آج حق اور باطل, تم نے فتح مانگی تھی, فتح کھل گئی. آج فتح نظر آ گئی تمہیں کدھر چلی گئی ہے؟ فتح کن کے پاس چلی گئی؟ مسلمانوں کے پاس. اس آیت کے آخری حصے میں اللہ بتائے گا کہ میں کن کے ساتھ ہوں. تو فقد جاءکم الفتح, تم نے فتح مانگی تھی تو فتح تو آ گئی. وَإِن تَنْتَهُوا, وَإِن تَنْتَهُوا,
ہاں انتہا باب افتعال، یہ نہیں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کا مطلب نہیں، روکنا، منع کرنا، روکنا، رک جانا، ٹھیک ہے، روکنا ویسے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ تو اس سے ہم چلے گئے انتہا ینتہی باب افتعال، انتہا ینتہی باب افتعال ہے تو خود کرنے پہ آ گیا نا، خود رکنا۔ اور باب افتعال کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس میں تھوڑی سی محنت بھی ہے، مشقت، بندہ یعنی اس میں مبالغہ بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اب ایک سختی کی کیفیت آئی، تو کہا کہ تنتہی سے تنتہی، ینتہی کا کیا مطلب ہے جی؟ انتہا وہ رکا، وہ رکا، ینتہی وہ رکتا ہے، اور تنتہی تم رکتے ہو، اور تنتہون جمع کا صیغہ آ گیا، تنتہون تم سب رکتے ہو۔ اب ان شرطیہ آ گیا تو تنتہون کا نون کدھر چلا گیا؟ شرطیہ کی وجہ سے اڑ گیا، ماضی میں نہیں گیا جی، نون اڑ گیا۔ تنتہو تم سب رکتے ہو، اب اگر آ گیا تو آ گیا اگر تم رک جاؤ، جاؤ کہاں سے لے آئے ہوں جی؟ شرطیہ کی وجہ سے۔ اور ترجمے میں یہ بھی بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، اگر تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، کس چیز سے باز آ جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مخالفت سے، کفر سے، شرک سے باز آ جاؤ، یعنی جنگ کرنے کے لیے آگے وہ فتح مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مسلمانوں پہ فتح ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہیں فتح مل جائے، اگر اب تم باز آ جاؤ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ وہ، یعنی یہ باز آ جانا خیرن، خیرن کا کیا مطلب ہے؟ بہتر ہے، کس کے لیے بہتر ہے جی؟ لکم، لام تعلیل کے لیے، کم تمہارے لیے، یعنی اگر تم اب مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی دشمنی سے باز آ جاؤ، اب اگر تم شرک سے، کفر سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ اب بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اب بھی باز آ جاؤ، جنگ ہو چکی، جو کافر بچ گئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس چانس ہے کہ اگر اب بھی توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے ایک سال بعد، یہ 2 ہجری میں غزوہ خیبر تھا، 3 ہجری میں کون سا غزوہ ہوا ہے جی؟ غزوہ احد۔ احد کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور تدبیر کی وجہ سے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو کتنا بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، ہاں جی، کیسے کیسے لوگ مسلمانوں کے، صحابہ کے شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیان تو پھر بھی وہیں پہ تھا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بنا دیا جی؟
سیف اللہ بنا دیا، اللہ کی تلوار بنا دیا۔ بعض آگے ٹھیک ہے، خیر لکم، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو تو چنا تھا، تو انہوں نے تو ساتھ آنا ہی آنا تھا نا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وقتی طور پہ وہ بڑے دلیر اور جذباتی لوگ تھے تو آگے مقابلے میں، لیکن جو جس کو بات سمجھ آتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ حضور کے ساتھ آتے چلے گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور ان اگر تعودوا آدھا یعودو، آدھا ایک پتہ نہیں آپ کے زمانے میں تھی کہ نہیں، ریاضی میں نا ہر چیپٹر کے آخر میں ایک مشق ہوتی تھی اعادے کی۔ ہاں جی، کتنے نمبر نے جی تساں نے ریاضی ریاضی کتنے نمبر کے دینے یاد ہے؟ 10ویں نہیں؟ گڈ یار، ویل ڈن۔ اچھا، اعادہ کرنا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہ اعادے سے ایک لفظ نکلا ہے عید۔ عید کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو بار بار لوٹ کے آئے، بار بار پلٹ کے آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید۔ اسی سے لفظ ہے آدھا، وہ پلٹا، دوبارہ کیا اس نے۔ یعودو، ہیں جی، وہ دوبارہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، یعنی اسی کام پہ پلٹتا ہے، پھر وہی کا اعادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے جی، اعادہ کرتا ہے۔ اور تعودو، تم، وہ کی جگہ تم لگ جائے گا، تم اعادہ کرتے ہو، یعنی دہراتے ہو اس چیز کو، ٹھیک ہے جی، اسی کام کو اعادہ کرنا، اس کام کو دہرانا، ٹھیک ہے جی۔ تو تعودو تم کرتے ہو، اور تعودونا تم سب کرتے ہو۔ ان شرطیہ آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ نون اڑا دیا، تو یہ بن گیا تعودو۔ اگر تم نے یہ کام دہرایا، یعنی شرک جمع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اسلام کی دشمنی کا اعادہ کیا، اگر تم نے اعادہ کیا، یعنی اب آئے ہو، تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ حق اور باطل، یعنی آنکھیں تو کھل گئیں، نظر آ گیا مکے والوں کو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تلواروں تیروں کے زور پہ جیتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کلیئر بات ہی بالکل صاف، روزے روشن کی طرح سب کچھ ہے، یہاں ہو گیا۔ کہا اب بھی اگر تم نے یہ سب دیکھ کر بھی، لیکن بنی اسرائیل کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، پار چڑھ گئے، پھر عصا مارا، دریا مل گیا، فرعون آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اس کے باوجود پار چڑھ گئے۔ انہوں نے کیا کہا جی حضرت موسیٰ سے؟ کہتے ہیں یہ جو مندر میں بت ہے نا، ایسا ایک بت بنا کے دے دیں، ہم ان کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے دماغ میں خناس بھرا ہوتا ہے نا، گندگی، اسے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نہ کہیں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، اور زبردستی اللہ نے دینی نہیں۔ نہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں کہنے لگا ہوں ایک بات، ایک بیماری ہے کینسر، یہ کوئی پٹاخہ ہے کہ ایک دن میں پھٹ جائے، بندے کو صبح پتہ چلے جی کینسر ہو گیا ہے، صبح تو 100% ٹھیک تھے، شام کو پتہ چلا کینسر، ایسا ہو سکتا ہے؟
کینسر کس چیز کا، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، 2 سال کی ہو، 3 کی ہو، 4 کی ہو، ایک بیماری بگڑتے 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 اگر ایک آدمی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے تو ایک چٹکی بجاتے ہو گئے، اس کے پیچھے اس کو فیٹی لیور ہوا ہوگا، کوئی جائنڈس ہوا ہوگا، اور کوئی مسائل ہوں گے جگر کے، پھر کرتے کرتے ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ڈائبیٹک ہو گیا ہے تو اس کی بھی پیچھے ہسٹری ہوگی، ایسے کیسے نہیں ہوتا، پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے تو چینجز آتی ہیں۔ ایسے ہی ایک باڈی بلڈر گزرا ہے تو اس نے ایک بچھڑے کو دیکھا، ایک بیل کو، اچھا بل جس کو کہتے ہیں، بڑا بیل تھا، تو اس نے کہا جی میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، تو وہ کچھ 6-7 من کا ہوگا، تو انہوں نے کہا اٹھاؤ، اس نے کہا اس کو نہیں اٹھا سکتا، جب یہ پیدا ہو اور ہر روز میں اس کو اٹھاتا رہوں تو میرے بازوؤں میں طاقت آ جائے گی اتنی کہ ایک دن میں 7 من بھی اٹھا لوں گا۔ تو آج آپ کو جو بڑے بڑی باڈی بلڈر اور یہ ایکسرسائز ملتے ہیں کہ 100 200 300 پش اپس لگاتے ہیں، ایک دن میں نہیں لگ جاتے، اس کے پیچھے ہاں جی ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک بندے کی ہسٹری ہوتی ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تلاوت کر لینا، قرآن سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اصل چیز ہے معاملات۔ معاملات کن کے ساتھ ہیں جی؟ بندوں کے ساتھ، حقوق العباد۔ اور قیامت والے دن سب سے وزنی نماز ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا چیز ہوگی؟ حسن اخلاق۔ کہ کتنے پیار سے کوئی کسی کے ساتھ ملا، کتنا لوگوں کے لیے کسی کے دل میں احترام تھی، محبت تھی، یہ چیزیں تھیں۔ اگر یہ نہیں ہے، نمازیں روزے، کون سی صورت آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت معاملات پر ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، ایسا آدمی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کیوں نہیں کہتا جی؟ کہیں یہ نہ آگے سے پلٹ کے وہ مجھے کہہ دے تم کھلا دو۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے تو جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو معاملات میں ٹھیک نہیں ہیں وہ نمازی بھی ہلاک ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں، تسبیح کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، قدم مسجد سے باہر نکل سب کچھ صاف ستھرا چھٹی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ معاملات کی عبادات سے، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک یہ 70% ہے اور اس کا درجہ 30% ہے۔ نماز رہ گئی ہے نا تو اللہ معاف کرنے والا، روزہ رہ گیا نا اللہ معاف کرنے والا۔ امید رکھیں اللہ تعالیٰ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پتہ کیا تھا کہ کیسی صبح کی آپ نے، کیسی صبح کی؟ انہوں نے کہا جی اس یقین کے ساتھ صبح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخشنے والا ہے، اور اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ مجھے پکڑ لیں۔ بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ تو یہ جنتی ہے، یہی جنت ہے۔ تو معاملات، اگر معاملات آپ کے درست ہیں، لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو سمجھ لیں گے اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ جو کافر تھے جو یہاں پہ آئے تھے، ابو جہل ٹائپ لوگ، یہ کوئی ایک دن میں، یہ نہیں اللہ نے مور اٹھا کے ڈز کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ 2 بندے ہیں، عمر ابن حشام ابو جہل اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ اسلام کو تقویت عطا کر۔ وہ دونوں بڑے دلیر اور بہادر لوگ تھے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے پرچیاں ڈال کے نکالی ہوں گی حضرت عمر کا نام نکلا ہے؟ نہیں۔ ان کی پچھلی زندگی کو دیکھا ہوگا کہ دونوں کی زندگی میں خیر کس کے اندر زیادہ ہے،
بہتری کون سا دل ہے کہ جس دل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور ایمان کا ٹھپا لگ سکتا ہے؟ ان دونوں میں سے صاف اور اچھا دل کس کا ہے؟ لہذا اپنے دل کو صاف کر لیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بیماری آگے آ جاتی ہے کچھ عرصے بعد. وہ ایک حکیم صاحب بتا رہے تھے پائلز اپنا بواسیر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں بواسیر ایک دن کی بیماری نہیں، یہ تو 10 12 سال کی بدماشی کا نتیجہ ہے کہ پیشاب آیا ہی نہیں اور زور لگا کے کر رہے ہیں، قبض چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے، تو بواسیر جا کے ہوئی. پیچھے ہسٹری ہے بواسیر والے کی، 5 سال 10 سال کی ہسٹری ہے. تو جیسے ایسی حرکتیں کرنے سے ایک زمانے بعد بیماری لگ جاتی ہے، تو ایسے ہی حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کے ساتھ محبت کرنے سے، لوگوں کا نفع کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے کوئی پتہ نہیں اگلے 10 سال بعد اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا انعام لکھ رکھا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ سے امید رکھ کے عمل کرنا چاہیے. وَإِن تَعُودُوا، اگر تم بھی اعادہ کرو گے، دوبارہ بدماشی پہ آؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دشمنی شرک پہ قائم رہو گے، نعود. نعود کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بنا کیسے؟ یہ ان شرطیہ نے تعودون کا نون اڑا دیا تھا. اب آدھا یعود وہ کرتا ہے اور نعود ہم کرتے ہیں، ہم اعادہ کرتے ہیں، ہم کام کو دہراتے ہیں. اب دیکھیے ان شرطیہ نے کیا کیا، اس کی آخری حرکت کو اڑا دیا. اب دال بھی خاموش ہو گیا، واو بھی خاموش ہو گیا. اب کسی ایک کو تو جانا ہے، کون جائے گا؟ کمزور جائے گا. حرف علت واو اڑ گیا تو یہ کہ پیچھے کیا بچ گیا؟ نعود بچ گیا. ہم بھی اعادہ کریں گے. اگر تم بدماشی دکھاؤ گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے جو بدر میں ہوا ہے، دوبارہ مارے جاؤ. یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا. یہ یاد رکھیے گا. اور یاد رکھیں، اپنے سے بڑے آدمی کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا نیکی ہے. اپنے سے جس آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو غصہ دکھایا تو آگے سے مارے گا منہ پہ چپیڑ، تو اس کے سامنے تو کلمہ حق بلند کرنا نیکی. لیکن اپنے سے کمزور کے سامنے ٹیکا دکھانا کیا ہے؟ ہاں جی، بزدلی نہیں ہے. دیکھیں صحابہ مدینے کے اندر جو صحابہ تھے ان میں سب سے کمزور طبقہ کون تھا؟ غلام نہیں تھے. غلام تو خیر ہر معاشرے میں کمزور ہے نا. مدینے میں جو مسلمان تھے، نہیں مہاجرین بڑے تگڑے تھے جی. اصحاب صفہ، اصحاب صفہ کون تھے؟ جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. ہر وقت حدیث، قرآن، فقہ، جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے نا جہاں پہ کوئی کسی استاد سے شاگرد قرآن فقہ کی حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ہر وقت یہی کام کرتے تھے. کوئی آ گیا کھانے کے لیے دے گیا، ورنہ نہیں تو ہو سکتا فاقہ ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا یہ عالم تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے گش پڑ جاتی تھی، بیہوشگی ہو جاتی تھی، اور صحابہ سمجھتے تھے مرگی پڑ گئی ہے اس کو، حالانکہ ہوتی بھوک تھی. کوئی آ گیا دے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا. ایسا تو نہیں تھا، آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہے، وہ دودھ لے کے آ گئے، انہوں نے کہا جی ایک ہی پیالہ ہے، تو حضور نے فرمایا سارے اصحاب صفہ کو بلا دو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سوچا ایک پیالہ دودھ کا ہے اور اتنے اصحاب صفہ ہیں، تو مجھے وہ کہتے ہیں پہلے ہی پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، تو مجھے تو نہیں بچنا، میرے لیے بچے گا ہی نہیں. تو جب اصحاب صفہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ملا دیا دودھ کے اندر، کہا جی پیو. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا جاتا ہوں ہر اصحاب صفہ اتنا پیتا ہے کہ پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے. پیالہ اگلے کو پکڑا دیا، اگلے کو پکڑا دیا، اگلے کو پکڑا دیا، اور سب سے آخری باری آئی تو کہتے ہیں میں نے پیا، پیٹ بالکل بھر گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ میں پی رہا تھا، مجھے دودھ کی جو تازگی ہے یا اس کی طاقت اپنے ناخنوں میں بھی محسوس ہوئی.
دودھ اگر کوئی بندہ ہم میں سے پیے، دودھ پیتے ہیں نا جی سارے، تو دودھ پینے سے پیٹ ہی بھرتا ہے نا، کبھی ناخنوں میں بھی آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ملا ہوا ہے، ایک تو دودھ ختم نہیں ہو رہا، دوسرا اس کی طاقت پورے وجود میں پہنچ گئی ہے، یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ اصحاب صفا سب سے کمزور تھے، جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی کسی مسئلے پہ کس بندے کے ساتھ بحث ہو گئی جن کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان اس دنیا پہ کون آیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کتنا بڑا رتبہ ہے؟ حضور نے فرمایا سب کے احسان چکا دیے، ایک بندہ ایسا ہے جس کا احسان میں نہیں چکا سکا اور اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا، اور وہ ابو بکر ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ لیکن جب ہوئی بات تھوڑی سی تو تلخیاں آ گئی، ایک دم آوازیں اونچی ہو گئیں، گفتگو تیز ہو گئی۔ جب تیز ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گفتگو کا انداز پسند نہیں آیا۔ بزرگ آدمی تھے وہ، تو ابھی بچے لڑکے تھے سارے، تو آپ کو گفتگو کا انداز پسند نہیں آیا، آپ نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا اور وہاں سے آ گئے، اور آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب صفا نے آج میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے، یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق کی؟ نہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ اور ان کو راضی کرو، اگر ان کو ناراض کر کے آ گئے ہو تو سمجھو اللہ کو ناراض کر کے آ گئے۔ کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ غصہ، ماڑے بندے کے سامنے نہ، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں غصہ آتا ہے، اگر تم ٹھیکیدار آدمی ہو تو جاؤ ذرا حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہاں پہ اپنا غصہ دکھاؤ اگر تمہارے اندر ہے تو۔ جی مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، دماغ گھوم گیا میرا بلڈ پریشر سے، جاؤ ذرا گجر خان اے سی کے سامنے جا کے غصہ دکھاؤ کہ یہ فلاں حالت کیوں بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بلڈ پریشر بغیر دوائی کے نیچے کیسے آ۔ تو اگر تم کرو گے نا بدماشی تو اللہ تمہارے ساتھ دوبارہ وہی حرکت کرے گا، وہی نتیجہ نکالے گا جو بدر میں نکل چکا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور لن ہرگز نہیں، نفی کی سب سے سخت جو اسلوب ہے کسی بات کو سخت نفی کر دینا وہ یہ ہے، اور ہرگز نہیں تغنیہ، اغنا یغنی، کسی کو بے پرواہ کر دینا۔ اغنا، غنی کس کو کہتے ہیں جی؟ بے پرواہ سے مراد کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، لاپرواہ اور بے پرواہ۔ لاپرواہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے پرواہ کرنی ہو اور نہ کرے وہ لاپرواہ ہے۔ مثلاً آپ کہہ جاتے ہیں کسی کو، وہاں پہ جاتے جاتے دروازے بند کر جانا، موٹر چل رہی ہے موٹر بند کر دینا، پنکھا بند یہ کر دینا وہ کر دینا، اب یہ پرواہ اس کے ذمے چڑھ گئی ہے، اور نہیں کی تو یہ بندہ کون ہے؟ لاپرواہ ہے۔ بے پرواہ کون ہے؟ یہ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہے ویسے ٹرم میں۔ بے پرواہ یہ ہے جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مثلاً کھانا گھر میں ہے لگا ہوا ہے، میں باہر نکل کے کسی ہوٹل پہ کیوں جاؤں، مجھے ہوٹل کی پرواہ ہے؟ میری بے پرواہی ہے جی، کپڑے گھر میں استری ہیں، پانی موجود ہے، میں کسی سے پیسے بینک میں پڑے ہوئے جیب میں پڑے ہوئے۔ وہ کسی اسکالر نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بینک میں پیسے ہیں، آپ کے فریج میں کھانا ہے، آپ کے جسم پہ کپڑے ہیں، اگلے مہینے کا راشن ہے، تو آپ دنیا کی ٹاپ 15 لوگوں میں آتے ہیں۔ 15% لوگ ہیں نا دنیا کے، ان میں آپ کا شمار ہے، اور پھر بھی رو رہے ہیں کچھ نہیں، مارے گئے، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان شکرتم لازیدنکم، اگر میرے دیے پہ شکر کرتے رہو گے میں اور دیتا رہوں گا، اور اگر کہتے رہو نہیں جی مارے گی، تباہی ہوگی، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی لے لوں گا۔ تو
تو تغنی، اب یہ تے کیا ہے اس کا ہم آیت کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی فاعل موجود ہے، فئاتکم لا تغنی، فئاتو کس کو کہتے ہیں جی؟ لشکر کو، جماعت کو. فئاتو کم، فئہ اسم ہے، کم ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، تمہاری جماعت، تمہارا لشکر. یعنی ان کو کس چیز پہ ناز تھا؟ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. فرمایا ولن تغنیا، یہ اس لن کی وجہ سے یہ ہو گیا منصوب، فعل کے آخر میں زبر آ گئی، جیسے ان کے بعد آ جاتی ہے، حتیٰ کے بعد آ جاتی ہے جی. اور ہرگز نہیں، تغنی بے پرواہ کرے گی، یعنی کہ بچائے گی. کیا کرے گی جی؟ بچائے گی. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ نفع دینا، نفع دے گی، غنی کر دینا کسی چیز کو، جی فائدہ پہنچا دینا. اور کیا مطلب ہے؟ بے پرواہ کرے گی. کیا چیز؟ تمہارا لشکر، تمہاری جماعت ہرگز نہیں تم کو نفع دے گا. انکم، انکم یعنی وہ نہیں بچائے گی، انکم تم کو، یا تم سے، یعنی تمہارا لشکر، تمہاری جماعت تم سے کسی چیز کو دور کرے گی، یا تم کو بچائے گی، یا تم کو نفع دے گی. انکم تم کو، شیئن، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی شے ہی نہیں، ذرا بھر بھی تمہیں کوئی تمہارا لشکر فائدہ. کس کو بتا رہے ہیں اللہ؟ صرف کافروں کو ہی، یا رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی تعداد، اسلحہ، یہ فتح اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جن لوگوں کی اللہ کی جانب دھیان نہیں ہوتا، ان کو یہی نظر آتا ہے مارے گئے جی، لٹ گئے تو تباہ ہو گئے، تورا بورا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اور لو، اگرچہ کثرت، کثرہ وہ زیادہ ہوا، یکثر، باب یہ باب اس کو کہتے ہیں کرما. کثرہ یکثر، اس کا فاعل کیا آتا ہے؟ کثیرن. کثیرن کس کو کہتے ہیں جی؟ زیادہ کو کہتے ہیں، زیادہ، کثرت. کثرہ وہ زیادہ ہوا، اور کثرت تے کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے؟ مؤنث. یہ کس کا مؤنث ہے؟ فئاتن. فئاتن میں جو گول تا ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ مؤنث کی ہے. تو کثرت، اور اگرچہ کثرت وہ فئہ، وہ لشکر، وہ جماعت کتنی ہی زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی کثیر تعداد میں تمہارا لشکر آ جائے، وہ تمہیں کچھ بھی نفع. کتنے بندے آئے تھے جی غزوہ بدر میں؟ 1000. اور 3 سال بعد خندق میں کتنے آئے تھے؟ 12000 کا لشکر تھا. 1000 سے کتنا ایک دم ہو گیا؟ 12000 خندق میں. کو فائدہ ہوا؟ مار دیا مسلمانوں کو، ختم ہو گیا اسلام، چھٹی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اور کتنا ہی زیادہ، کتنا ہی تعداد کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی زور آور کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ نہیں ہو تو. اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور انا ہے کہ انا ہے، اور انا بے شک،
اللہ، یہ انا بتا رہا ہے کہ یہ اسی پچھلے کلام کا حصہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ کیا ہے جی؟ مع کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. الف لام مؤمن اور اینا، یہ مؤمنون بھی ہو سکتا تھا، لیکن مع جب آیا مع تو اس نے اس کو حالت جر میں ٹرانسفر کر دیا. مع المؤمنین، مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کو، اور اینا جمع، اللہ ایمان والوں کے ساتھ. ان اللہ وان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. آج کی آیت سے ہمیں کیا سبق دو ملے جی؟ بڑے سبق کیا ملے؟ دیو جی ال چھوڑو نہیں بھی پرسٹ ہے. سبق پڑھ لیتے ہیں جی کیا ملے اس آیت سے. نمبر 1، سب سے پہلا اور عام ترین سبق اس آیت میں یہ ہے کہ گناہوں سے یا برے کاموں سے باز آ جانا کیا ہے؟ خیر لکم، بہتری اسی کے اندر. سمجھ گئے جی بات کہ نہیں سمجھے؟ اس کی پہلا سبق یہ ہے کہ اگر جو الٹے کام کر رہے ہیں اگر کرتے رہے تو خیر ہمارے نصیب میں نہیں آئے. ان کو چھوڑیں گے، برے کاموں کو، برے نظریات کو، برے عقائد کو، برے رویے کو چھوڑ دیں گے تو بہتری آنا. اللہ، اور یہ نہیں ہے کہ آج توبہ کی اور صبح پتہ چلے جناب کہ اللہ نے آپ کے نام 6 مرلے کا پلاٹ لکھ دیا بیریا میں. ایسا نہیں. اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ ایک آدمی کے رویے میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے. دیکھو آگے، دیکھو آگے، دیکھو. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ایک بڑی آزمائش لیتا ہے، کہیں پہ کوئی امتحان آ جاتا ہے بندے کے رویے کا. اور سورہ لیل کے اندر جو بات آئی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے. یعنی 2 روپے، 1 روپیہ صدقہ کرنا شروع کریں، 2 روپے کر دیں، 5 کر دیں، 10 کر دیں، ایک دن آئے گا آپ کے لیے 1000 روپیہ صدقہ کرنا بھی مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیس بنی ہوئی، اس پہ چل کے آ رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہوگا. گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں، یہ چھوڑ دیا، اب یہ چھوڑ دیا، اب یہ نہیں کریں گے، مشکل آ گئی، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ پہ آسرا رکھیں کہ گو کہ اس کام میں فائدہ نظر آ رہا ہے، پیسہ یا طاقت یا دولت یا کچھ بھی مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے آتا ہوا، لیکن نہیں، صرف اللہ کی خاطر ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ ہمارا رزق کوئی ہم سے لے جا سکنے والا، جو اللہ نے میرے لیے لکھا مل کے رہے گا، تب بچ سکتا ہے بندہ، عقیدہ درست ہو تو. دوسری چیز جی، دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب کی کثرت اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے تو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ کتنا؟ 0 شیئن. آپ کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، طاقت ہیں، لوگ ہیں، سب کچھ ہیں، ہاں جی، جائیداد ہے، ٹیکہ ہے، تعلقات، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اگر آپ سے راضی نہیں ہے تو وہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں جی. اور آخری اور عام ترین بات یہ ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. تو اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو کیا چیز پیدا کرو؟ ایمان پیدا. ایمان کتنی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جی؟ 3 طریقے ہیں ایمان پیدا کرنے کے، اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. نمبر 1، قرآن و حدیث.
آپ قرآن پڑھتے رہیں، حدیث پڑھتے رہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 2، فرائض ادا کر۔ فرائض کیا ہیں جی؟ فرض نماز پڑھ دینی، زکوٰۃ دینی، عشر دے دینا، فرض روزے رکھ لینے، ہیں جی، فرائض اور عبادات کرتے رہیں، دل نہیں بھی لگ رہا کوئی بات نہیں، کرتے رہو، اس سے بھی ایمان بڑھ جائے گا۔ نمبر 3، صحبت صالح، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو اس سے بھی ایمان بڑھ جائے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت سے دور ہو جائے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چوری کرنا آسان ہو جائے گا نا، یعنی گناہ کو جب آدمی وہ کم سمجھنا شروع ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں سے یہ 3 نکلتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جی اس آیت کو۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔